نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 4 آیات پر تو ہم گفتگو کر چکے تھے کہ یہ تعمیر سیرت کا ایک پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تعمیر سیرت کہہ لیں، علامہ اقبال کی زبان میں تعمیر خودی، یا جسے آسان زبان میں کہہ لیں کردار سازی، کہ ایک انسان کی کردار سازی کن بنیادوں پر ہوگی، وہ کیا بنیادیں ہیں کہ جس پر اس کا کردار جو ہے وہ بلند ہوگا، اس کا کردار اوپر کو اٹھے گا۔ اس حوالے سے پہلی چیز بتائی گئی کہ نماز انسان کے جو کردار کو اٹھانے والی شے ہوگی وہ نماز، اور اسی نماز کے اوقات کو دیکھ کر اس کی زندگی کا ایک معاملہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت اختیار کرتی ہے۔ مثلاً آپ کی زندگی کا اگر مرکز و محور نماز ہے تو آپ کی گفتگو میں وہ آ جائے گی۔ کوئی پوچھے گا آپ کب آئیں گے؟ جی میں مغرب کے بعد آؤں گا۔ کب ملاقات ہونی ہے؟ عصر کے بعد ہونی ہے، ظہر کے بعد چلیں گے۔ یعنی وہ انسان کے آٹومیٹیکلی وہ پھر نماز ہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا صبح فجر کی نماز کے بعد نکلنا ہے، فجر کی نماز کے بعد یہ کرنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد، تو اس کے گویا اوقات کا تعین وہ نماز ہی کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ اور لغو باتوں کی وہ چیز آ گئی تھی کہ وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا، یہ ذرا معصیت سے اور گناہ سے ذرا نچلے درجے کی شے ہے۔ اور اس کو سورہ معارج کے ساتھ جب ہم نے تقابلی مطالعہ کیا تو بات آ گئی تھی کہ وہاں آخرت اس کے مقابلے میں آئی تھی کہ وہ لوگ جو آخرت جن کے پیش نظر ہے، بلکہ یہ جو فائنائٹ زندگی ہے یہ اصل میں اس انفائنائٹ زندگی میں بدل جاتی ہے۔ بلکہ وہ ہندی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلاں کام امر ہو گیا یا فلاں امر ہو گیا۔ امر کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ تو گویا یہ جو کام آپ یہاں کر رہے ہیں وہ وہاں جا کر کیا ہو جائیں گے؟ امر ہو جائیں گے۔ ہندی میں اس کو اس طرح سے سمجھیں، ایک کام آپ نے یہاں کیا، کوئی سچ بولا، کوئی نماز پڑھی، تو یہ نماز یہاں تو فائنائٹ وقت میں ہو گئی، اور یہی جا کر وہاں کیا ہو جائے گی؟ امر ہو گئی۔ وہاں اس کا جو بدلہ ہے اور جو حساب کتاب ہے، جو اجر ہے، وہ کیا ہو گیا؟ لا محدود، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ سمجھانے کے لیے کروڑوں لاکھوں کی بات ہوگی، اربوں کی بات، لیکن ایک اعتبار سے تو یہ امر والا معاملہ ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں امر میں تو جس کا یہ تصور ہو کہ میرا ہر لمحہ امر ہو جائے گا، وہ یہاں لا یعنی کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ مختلف حدیث کی کتب میں وہ حدیث بھی آئی ہے جس کا عنوان یہ ترک ما لا یعنی، کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس کے جو بیان کرنے والے ہیں وہ ہیں علی بن حسین، یعنی عام طور پر ان کا جو وہ معروف نام لیا جاتا ہے امام زین العابدین،
ویسے ان کا نام تھا علی بن حسین بن علی ہو جائے گا رضی اللہ تعالیٰ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دوسرے میں حضرت حسین بھی تو وہ ہے نا صحابہ میں سے ہے. تو ان سے اکثر وہ جب وہ روایات پڑھتے ہیں تو وہاں زین العابدین کا نام نہیں لکھا ہوتا, وہاں لکھا ہوتا علی بن حسین. تو انہوں نے روایت کیا, چونکہ یہ مرسل روایت ہے. حدیث میں جو مرسل روایت کہلاتی ہے کہ جس میں صحابی کا ذکر نہ ہو, یعنی ایک تابعین میں سے کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے, کوئی بھی, جیسے مدینہ میں سعید ابن مسیب کی جو روایات ہیں وہ بڑی مستند مانی جاتی ہیں. وہ اگرچہ کسی صحابی کا حوالہ نہیں دیتے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا یا فلاں صحابی سے سنا, وہ براہ راست گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضور سے سنا ہے یہ بات, حضور فرماتے ہیں یہ بات. حالانکہ انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا, لیکن انہوں نے ایسے صحابہ سے سنا ہے کہ وہ بڑے یقین اور اتھینٹسٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو غالب امکان یہی ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت حسین سے یہ روایت سنی ہوگی. جب یہ براہ راست ریفرنس دے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اور کوئی سورس ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کے علاوہ بھی ہو تو سکتا ہے, لیکن حضرت حسین سے ہی زیادہ امکان ہے کہ انہوں نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے, اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں میں نہیں پڑتا. یعنی یہ اس کا اگر اسلام لایا تو یہ خوبیوں میں سے ہے کہ لایانی کام میں نہیں پڑے. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے اوپر مسلسل کاربند رہتے ہیں. اس میں بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ یہ وہ والی قانونی زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ یہ لوگ مسلسل دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ نوبت ہی نہیں آتی وہ قانونی زکوٰۃ کی. دیکھیں نا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی. جو عبادت والی زکوٰۃ ہے اس کے ساتھ لفظ ایتا آتا ہے, وہ جب زکوٰۃ کی بات قرآن کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا. وہ تو آپ جو آتا تھا یہ نہیں تھا کہ مال نہیں تھا, کتنا مال آتا تھا, لیکن وہ سارا سال پورا ہونے والی بات تو تھی ہی نہیں, وہ سارے کا سارا بانٹ دیتے تھے. تو قانونی زکوٰۃ کی نوبت ہی نہیں آتی. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو مسلسل اس عمل کے اوپر کاربند رہتے ہیں. اچھا, ان دونوں چیزوں کو ویسے جوڑ لیں. دیکھیے, انسان کی تخلیق جس بلند سطح پر ہوئی ہے احسن تقویم کے درجے پر, وہ اپنی ان خلقی کمزوریوں کے اوپر قابو پائے گا تو وہاں پہنچے گا نا. یعنی ان کے اوپر اوور کم کرنا اور پھر آگے بڑھنا. تو اس میں نماز اصل میں کیا کہتی ہے, میں وہ ٹیکنیکل الفاظ استعمال نہیں کر رہا, وہ میں نے دیکھا اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں. یعنی ہوتا کیا ہے کہ وہ روح جو ہے اس کی توانائی کے لیے ایک طرف کیا چاہیے, نماز کا ایک پہلو یہ بھی ہے. اس کے مختلف پہلو تو ہے نا, ایک ظاہری پہلو ہے, ایک باطنی پہلو ہے, اس کا ذکر ابھی آگے ہم پھر کر لیں گے. تو ایک ہے توانائی جو نماز کے ذریعے اس کی روح کی بالیدگی کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہی ہے, اس کی روح کو ایک توانائی دے رہی ہے. جیسے ایک سورج کی کرن کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود سورج سے ایک رابطہ رکھے ہوتے ہیں, ایسے وہ روح ربانی جو اس کے اندر ہے وہ رابطے میں ہے, اور ایک تسلسل کے ساتھ اسے ایک توانائی چاہیے. اور زکوٰۃ کیا کر رہی ہے؟ زکوٰۃ اصل میں اس کے آگے جو رکاوٹیں وہ دور کر رہی ہے. دیکھیں نا, ایک تو گاڑی آپ کی فیض آباد جانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے نا, ایک کو پیٹرول بھی ہونا چاہیے اور راستے میں رکاوٹیں بھی تو نہ ہو. کنٹینر کھڑے ہوں گے تو پھر بھی گاڑی آگے نہیں جا سکتی, چاہے پیٹرول آپ نے ٹنکی فل کی ہوئی ہے. تو اب کیا چاہیے, ایک طرف وہ آگے سے کنٹینر بھی ہٹے ہونے چاہیے اور دوسری طرف کیا ہو, پیٹرول بھی ہو گاڑی میں. تو یہ جو پیٹرول والا کام ہے یہ نماز کرے گی, اور جو آگے سے کنٹینر ہٹنے ہیں وہ زکوٰۃ کرے گی. انسان کی روحانی ترقی میں اصل میں مال رکاوٹ ہے. مال کا کنٹینر آگے سے ہٹائیں گے تو پھر گاڑی آگے بڑھے. تو اس اعتبار سے یہاں جو کردار سازی ہے وہ دو یہ چیزیں جو نماز اور زکوٰۃ, اس کو اس انداز میں اس کے ساتھ جوڑ لیں. روح سے وہ کے اندر وہ توانائی نماز کے ذریعے, اور ادھر سے یہ, اور اپنے وقت کو ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھنا. اب جو آج ہمیں گفتگو کرنی تھی, والذین لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ
جو اہل ایمان ہیں، جو کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس میں دو تین باتیں سمجھ لیں کہ ایک حیوانات ہے، ایک انسان کو ذرا ڈسپلن کیا گیا، اور حیوانات ذرا اس سیکس کے معاملے میں آزاد ہے، لیکن وہ بھی اتنے آزاد نہیں ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ حیوانات جو ہے وہ اس شہوت کے معاملے میں آزاد ہیں، نہیں، وہ فطرت کے پابند ہے۔ انسان کو اصل میں تھوڑی آزادی تھی۔ حیوانات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فطرت کے قانون کے کیسے پابند ہیں، انہیں کر دیا گیا، وہ جب تک کہ ان میں میل جو ہے وہ خاص قسم کی سمیل نہ پالے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح مادہ بھی ایک خاص سائیکل جب تک پورا نہ کر لے، ان کے اندر وہ تو نہیں ہوتی کہ اس طرح سے وہ چیزیں رہیں، وہ ان قانونوں کے پابند ہے۔ ہاں، وہ جو ہمارے لیے ایک علیحدہ سے قانون ہے وہ دوسری بات ہے۔ یہ محض انسان ہے جو سیکس انجوائے کرتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ اکثر وہ باتیں بیان کرتے رہتے تھے کہ یہ جو مادہ جب ہیٹ اپ ہوتی ہے نا تو آوازیں نکالتی ہے، تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں نکال رہی ہے۔ وہ تو جو اس کا گھر کا مالک ہے گائے کا، اسے پتا ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا پیدا ہو گیا، اب اسے کہاں لے جانا ہے یا کس کو لانا ہے۔ تو وہ بہرحال سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ نوجوان شوجوان جو گانے شانے سنتے رہتے ہیں نا، تو اصل میں یہ والدین کے سمجھنے کی چیز ہے کہ اب ان کی شادی کی عمر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، انہیں نہیں پتہ چل رہا، لیکن اب یہ بڑوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال ایک ذرا ہلکے انداز میں وہ اس بات کو یوں بھی سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے والذین هم لفروجہم حافظون، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کہا گیا، یہ نہیں کہ سیکس بری ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو فلاں آدمی تو نیکی پر بہت اونچا اور بلند ہے، کیوں؟ اس نے شادی ہی نہیں کی۔ گویا شادی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، نیکی کے راستے میں، روحانی ترقی کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے، اور پھر شادی کر کے وہ کام کرنا یہ تو گویا بڑا ہی کوئی گھٹیا کام ہے اس کے بعد کہ جو اگلا کام آدمی کرتا ہے۔ تو اس طرح کا ایک تصور جو ہے وہ اس کی وجہ بھی ہے کہ عیسائیت کے ہاں سے یہ تصورات ہمارے ہاں بھی آئے۔ ہاں، کسی کو برا بھلا بھی نہ کہیں، کسی کی اپنی کیا مجبوریاں ہوں گی وہ اس کو چھوڑ دیں، کسی نے نہیں کیا تو، لیکن اس کو اس درجے اہمیت اور طرف بھی نہ دیں کہ گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادیاں کی تو کوئی معاذ اللہ کوئی ذرا لوور درجے کا کام کر لیا، ایسا نہیں۔ عیسائیوں میں چونکہ اصل میں یہ پورا تصور ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری برائی کی جڑ عورت ہے، خرابی بربادی یہ ساری عورت کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حوا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ ایو، تو اسی سے ایول، سمجھے؟ یہ ایول کہاں سے نکلا؟ ایو سے، کہ حضرت حوا جو ہیں ایو ہیں جو ہیں، اسی سے انہوں نے بنا لیا یہ ایول، گویا کہ یہ ساری برائی کی جڑ۔ ان کے ہاں بلکہ تورات میں بھی وہ اسی طرح وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ سانپ کی شکل میں شیطان آیا اور اس نے حضرت حوا کو ورگلایا، اور پھر حضرت حوا نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے پھر وہ ڈگمگایا۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بار بار تثنیہ کا صیغہ استعمال، دونوں نے یہ کیا۔ تو اس ایک تصور، اور پھر وہی کیا ہوا، ان کے ہاں تجرد کی زندگی بھی گزری۔ عیسائیوں کے ہاں سب سے بلند ترین مقام کیا ہے؟ شادی نہ کرنا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی شادی نہیں کی۔ ان کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ تو عین جوانی میں 31-32 سال کی عمر میں ان کا رفع سماوی ہو گیا تھا، تو انہوں نے تو شادی کی نہیں۔ لہذا ان کے لیے تو شادی نہ کرنا ایک بہت بڑا آئیڈیل والا معاملہ ہے اور بلند مقام ہے۔ اور قرآن حکیم نے کیا کہا کہ تم نے یہ رہبانیت کی بدعت خود ایجاد کر لی، لیکن اس کی پھر رعایت نہیں کر سکے۔ دیکھیے، ایک پابندی جو اللہ نے نہیں لگائی، آپ نے بڑھ کر خود اپنے اوپر لگا لی، اور پھر اس کی رعایت بھی نہ کریں،
تو یہ اللہ کے ہاں بڑی پھر ناراضگی والی بات ہے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں تو دوسری شادی بھی کرنا وہ بھی کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اکثر منہ سے ہم نے یہ بھی الفاظ سنے، اسی تینوں بڑا شریف آدمی سمجھا، انہیں دوسری شادی کر لی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ تو بڑا شریف آدمی سی، گویا یہ جو شادی دوسری کر کے اس نے کیا کیا ہے؟ بدماشی کا کام کیا۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو بہرحال وہ دوسری طرف تبصرہ کروں تو پھر اور ہو جائے گا، شریف آدمی سیکٹری رکھتا ہے، وہ شادی نہیں کرتا، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ اور طرح سے پھر سارے کام چلاتا ہے۔ تو ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ یہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، لیکن اس میں دو استثناءات کر دی، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے اوپر، او ما ملکت ایمانہم، یا جو اس کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہے، ملک یمین ہے، فإنہم غیر ملومین، اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، یہ اپنا جذبہ جو دیا ہے، یہ اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر نکالنا یا باندیوں کے ساتھ ہونا، اس میں کوئی ملامت والی بات نہیں ہوگی۔ البتہ یہ جو پہلی بات ہے بیویوں والی، وہ تو سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کی وضاحت کچھ نہ کچھ ہو گئی، لیکن عام طور پر آج کل کے زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کو یہ باندیوں والی بات ہضم کرانا اور سمجھانا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ بڑا تفہیم القرآن میں بھی مولانا مودودی علیہ رحمہ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے، لیکن اس میں اندر موٹی سی بات جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک تو جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس وقت یہ ادارہ موجود تھا، غلاموں کا اور لونڈیوں کا انسٹیٹیوشن موجود تھا۔ ایک تو قرآن نے اس کو ریکوگنائز کیا کہ یہ ہے اور اس کا کام کیسے ہوگا، کس انداز سے ہوگا۔ دوسرے اس کی ایک شک جو ہے وہ برقرار رکھی، یعنی جو اس غلامی کے ادارے کو تدریجاً ختم کیا ہے اسلام نے آ کر، ظاہر گیون تھا، پہلے سے موجود تھا، تو اس کو ختم کیا ایک اعتبار سے یوں کہ ترغیب دلائی، تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، کیا کرو، غلام آزاد کر دو، یہ ہو گیا غلام آزاد کر دو۔ اچھا، غلام آزاد کرنے کی ترغیب بھی دلائی اور بہت بڑی اس کی اہمیت بھی دلائی، اور ساتھ ہی دوسری طرف پابندی لگا دی کہ آزاد مرد یا عورت کو خریدنا بیچنا یہ حرام، یعنی جو سورس تھا ادھر سے اس کو ختم کیا، یہ حرام۔ البتہ ایک صورت کو برقرار رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ وہ کیوں برقرار رکھا، ایک شے کی نفی نہیں آئی، اور کسی آیت میں حدیث میں، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اس شخص کے حوالے سے ایک بڑا معاملہ ہمارے ہاں امت میں یہ اختلاف بھی رہا ہے کہ نکاح مقید جو ہے اس کو بھی بعض لوگوں نے صحیح سمجھا ہے، جسے عام طور پر اہل تشیع حضرات متع کہتے ہیں، وہ بھی بڑی کڑی شرائط کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کو آزادی والی بات ہے، لیکن لمیٹڈ ہے، وقت کے ساتھ ہے، لیکن اس کو حرام کر دیا گیا۔ اہل سنت اسے سارے کے سارے کیا سمجھتے کہ یہ منع کر دیا گیا تھا، یہ والی جو ہے وہ راستہ جو ہے اس کو پابندی لگا دی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مبارکہ موجود۔ لیکن یہ والی جو شے ہے باندیوں والی، اس کے بارے میں کوئی منسوخی کی آیت نہیں اتری، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فرمان، لیکن اگر پریکٹیکلی اس وقت دنیا میں دیکھیں تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر عملاً دیکھا جائے تو کوئی صورت، کوئی اس کا معاملہ جو از روئے قرآن اور حدیث جائز ہو وہ کہیں دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ اگر ہے تو وہ ادھر ادھر سے کر کے کوئی جائز آدمی جو ہے وہ کر لے تو دوسری بات ہے، یا اس کی کوئی بعض سنا ہے، میں نے کوئی پڑھا نہیں کہ بنگلہ دیش کے ایک عالم دین نے کوئی دعویٰ کیا تھا کہ اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہو سکتی ہے، لیکن فی الوقت دنیا میں اس کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ باندیاں جو ہے وہ اس طرح سے رکھی جائیں کی جائیں۔ البتہ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کنڈیشن اس وقت رکھی گئی تھی وہ موجود ہے، یعنی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے باندیاں
جو ہے وہ آزاد کرنا اور غلاموں کو آزاد کرنا، یہ بڑا اونچا ایک تصور دیا گیا، پیچھے سے سورس بند کیے گئے کہ کسی آزاد مرد یا عورت کو جو ہے وہ اغوا کرنا، خریدنا، بیچنا یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ البتہ ایک صورت جو میں نے کہا جائز رکھی وہ جہاد، کہ اگر جہاد کے اندر کوئی خواتین آئیں، وہ نہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ اگر جہاد کے اندر جنگ میں بالفعل آتی ہیں تو انہیں غلام بنا لیا جائے گا، ان کی وہ صورت جو ہے وہ برقرار رکھی جائے گی۔ جس کو آپ ذرا افغانستان میں دیکھ لیں کہ وہ خواتین جو امریکہ سے چل کر یہاں لڑنے آ گئی ہے تو ان کی ہمت کی بھی داد دینی پڑے گی۔ اسی طرح کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ کر لیتا ہے، فتح کر لیتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہ ساری خواتین، صرف وہ خواتین جو جنگ میں آئی وہ گویا کہ پرزنر آف وار کی حیثیت سے ہوں گی، اور انہیں چھوڑ دینا، چاہے وہ غلام ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، خلاف مصلحت ہوگا کہ یہ چھوڑیں گے تو پھر ایک قوت بنیں گے اور آئیں گے۔ ہاں البتہ وہ سربراہ مملکت یا جو بھی اس وقت کا لیڈر ہوگا، وہ اگر یہ چاہے گا کہ نہیں من نہ ہوا سانا، کوئی احسان کرنا یا وہ کوئی فدیہ لینا چاہے گا، اس کے بدلے کوئی ملک کے لیے مفادات حاصل کرنا چاہے گا تو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن تیسری صورت یہ برقرار رکھی کہ انہیں پھر بجائے وہ پنجروں میں قید کر دیا جائے، حیوان بنا دیا جائے، انہیں معاشرے میں تقسیم کر دیا جائے۔ اچھا دیکھیں دوسری طرف فطری ضرورت کو بھی دیکھیں، آخر عورتوں کے اندر بھی تو وہ فطری خواہش ہے نا کہ ان کی وہ سیکس کی ایک ضرورت پوری ہو، تو اس انداز سے پوری ہو، لیکن اس کو بھی بڑے کڑی شرائط رکھی گئی ہیں، اس کو بڑا ڈسپلن کیا گیا ہے۔ ہر آدمی نہیں ہے، وہ جو بھی ان کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ ڈیفائن کرے گا۔ اسی طرح یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جیسے صحابہ کرام میں بعد والے لوگوں میں ان کی اولادیں بھی ہوتی تھیں، اور اولاد آگے غلام نہیں ہوتی تھی، وہ تو صرف اسی وقت کے لیے تھا کہ وہ جو فرد یا عورت جو ہے وہ غلام تو ہے، اس سے آپ کی اولاد ہوئی ہے تو وہ غلامی کے سٹیٹس کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر وہ ام ولد، اس کا ایک سٹیٹس لونڈی سے اوپر ہو جاتا تھا جس کے اولاد ہو جاتی تھی، پھر بلکہ اس کے اوپر کنڈیشنز لگائی جاتی تھی کہ اس کو اب آگے نہیں ٹرانسفر کر سکتے، یعنی اس کو بیچ نہیں سکتے، تمہارے بچے کی ماں بن گئی ہے، اب اس کا سٹیٹس کیا ہو گیا ہے، ام ولد کا ہو گیا، یہ نہیں آگے بکے۔ تو بہرحال اس حوالے سے چونکہ ایک بات جو ہے وہ یوں بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، بعض معروف چیزیں منکر بن جائیں گی اور منکر چیزیں معروف ہو جاتی ہیں۔ آخر دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ زمانہ بھی آ کر رہے گا کہ تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف کہو۔ تو عام طور پر وہ معروف جو چیزیں تھیں، آج ان کا اگر ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھی اجنبی سی لگتی ہیں یہ باتیں۔ مثال کے طور پر اس سے ہلکی بات لے لیں، آپ اپنے گھروں میں کوئی فنکشن کرتے ہیں، کوئی تقریب ہوتی ہے، یا یہ انداز اختیار کرتے ہیں یار عورتیں علیحدہ اور مرد علیحدہ، تو یہ بالکل ایک طرح سے اس وقت اس ماحول کے لیے بالکل عجیب سی بات لگتی ہے آج کل کے دور میں کہ یہ کیسے آدمی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ ہو جائیں اور یہ علیحدہ ہو جائیں۔ تو یہ صورت لگتا ایسے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ کھولے رکھا ہے، جیسے میں نے کہا بالفعل تو نہیں ہے، لیکن بالفعل اس کا خاتمہ بھی آ کر امریکنز نے کیا ہے۔ پوری دنیا میں جو قانون سازی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پابندی لگائی گئی وہ امریکہ میں آ کر لگائی گئی، جو آگے چلتے چلتے معاملہ چلا ہے۔ لیکن اس صورت کو جو جہاد کی صورت ہے اس کو برقرار رکھا گیا، اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ آخر زمانے میں وہ جو بڑی جنگیں ہوں گی اور بڑے پیمانے پر مرد حضرات جو ہے وہ ان جنگوں میں کام آئیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بلکہ اس کے راوی ہیں کہ آ کے وہ قیامت سے پہلے ان جنگوں نے بھی ہونا ہے۔ ایک تو وہ منظر کشی کی کہ جو عرب کی ہونی ہے، وہ تو میں نے آپ کو سنائی بھی تھی کہ عرب جو ہے وہ اکثریت میں ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا قیامت اس وقت تک ہو نہیں سکتی کہ جب تک وراثت اور مال غنیمت کا معاملہ رک نہ جائے۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وراثت کا سلسلہ رک جائے گا
اور مال غنیمت کا سلسلہ رک جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جنگیں اتنی شدید ہوں گی کہ اگر ایک آدمی کے 100 بیٹے تھے تو 99 اس میں ختم ہو گئے، تو وراثت کیا تقسیم ہوگی؟ کوئی بچے گا ہی نہیں وراثت لینے کے لیے، کوئی بچے گا بھی تو پورے خاندانوں میں سے ایک آدمی بچے گا، تو تقسیم کا تو معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے کہا مال غنیمت، کہا اتنی لاشیں گریں گی، اتنی لاشیں گریں گی، آخر یہ ایٹم بم جو بنا رہی ہے نوع انسانی اور میزائل اور یہ ساری ٹیکنالوجی، کہیں نہ کہیں تو یہ چلیں گے نا، کام آئیں گے۔ تو کہا اتنی لاشیں جب گریں گی تو کہا کون سا فرد ہوگا کہ جس کا عزیز اس جنگ میں اس کی لاش نہ ہوگی؟ تو مال غنیمت پڑا ہوگا، تم لاشوں کو اٹھاؤ گے کہ عزیز و اقارب کی، کہ مال غنیمت کو اٹھاؤ گے؟ تو فرمایا اتنی لاشوں کے کوئی شخص مال غنیمت کو نہیں دیکھے گا بلکہ ان لاشوں کا سنبھالا کرے گا۔ یہ تو ہو کر رہا ہے۔ تو شاید اس وقت میں اس چیز کی ضرورت پڑ جائے، ظاہر اللہ کے کام ہے، کسی حکمت سے خالی نہیں۔ ادھر اچھا اسی سیکس کو ڈسپلن کرنے کے لیے ایک طرف تو تعدد ازواج کا معاملہ کیا کہ کیا کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، اور دوسری طرف کیا ہوا کہ یہ اگر 4 سے بھی کہیں نوبت زیادہ آ جائے تو پھر یہ باندیوں والا معاملہ جو ہے ان جنگوں میں اگر آتا ہے تو پھر شاید اس انداز میں اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اس وجہ سے میرا گمان یہ ہے کہ شاید یہ راستہ اس وجہ سے کھلا رکھا گیا ہو کہ آئندہ دنیا میں اس کی کہیں ضرورت پڑنے والی ہو۔ باقی اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ بالکل عام انداز میں یا شہوت کے انداز میں اس کو سمجھنا کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ضرورت کے لیے بھی کسی چیز کا ہونا اور سمجھنا، یہ بالکل علیحدہ سے ایک بات ہوتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں تو آپ نے کوئی شادی نہیں کی، جو عین جوانی کے برس ہیں 15 برس، وہ تو آپ نے انہی کے ساتھ گزارے، نہیں بلکہ وہ 15 برس آپ سے بڑی تھی، اولاد بھی ساری انہی سے ہے۔ ہاں پھر سنت کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ جب تک کہ پہلی بیوی موجود ہو، یہ بھی تو امر ہو سکتا ہے، اس کو اس انداز میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ بھائی پہلی بیوی موجود ہو دوسری نہ، لیکن اجازت ہے نا، کوئی حکم اور فرض تو نہیں ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اب ان کی حکمتیں، ان کی فضیلتیں کس کس انداز سے ضرورتیں تھی ہوئی، اور اس میں مجھے جو چیز سمجھ آئی، اگر ذاتی واقعہ آپ کو سنا دوں، بے شک ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، میری بیوی بھی سن لے گی تو اسے بھی معلوم ہے، کیونکہ میرے خاندان میں کوئی آدمی ایک شادی نہیں کرتا تھا، میری دادیاں بھی 3 تھیں، ہم نے دیکھا، میری والد صاحب نے بھی 2 شادیاں کی، تو ہمارے گھروں میں جو خواتین آتی ہیں ایک دھڑکا تو لگا رہتا ہے کہ یہ کب کر لیں گے۔ تو میری بیوی نے بھی مجھ سے پوچھا، بار بار پوچھنا شروع کیا کہ آپ تو نہیں کریں گے؟ اچھا خواتین ڈرتی رہتی ہیں۔ اچھا دوسری طرف اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ خواتین، کوئی عورت دوسری عورت کو پسند نہیں کرتی، یہ بات بھی اللہ کے علم میں تھی یا نہیں تھی؟ اللہ نے عورت کو بھی بنایا ہے اور مرد کو بھی بنایا، تو اس سے بہتر کون ہے جاننے والا دونوں کا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھلا رکھا اور اجازت دے دی۔ تو خواتین کی ایک نفسیات تو ہے۔ تو میری اہلیہ نے بھی مجھ سے پوچھا کہ آپ تو نہیں کریں گے؟ اب وہ آ رہا تھا کہ بھائی آپ کے پیچھے تو پوری ہسٹری میں سارے ہی کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو مجھے جو بات سمجھ آئی سوچ کے، تو میں نے کہا کہ اگر ضرورت ہو تو کر لینی چاہیے۔ میں اسے خواہ بیوی کو سمجھاؤں کہ نہیں کروں گا، ایسے جھوٹے وعدے کروں، اور کہوں کروں گا تب بھی تو آدمی نے کرنی نہ ہو، ایسے ہی نعرے مار دے تو پھر بھی گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے اس طرح بھی دیکھا کہ کر شر کچھ نہیں سکتے، لیکن کیا ہے، دھمکیاں دے دی یا کہہ دیا، اس سے اپنی گھریلو زندگی کو خراب کرتے ہیں۔ اور اگر انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اجازت بھی ہے، یہ کیا ہوگا؟ تو میں نے اپنی اہلیہ کو سمجھایا کہ دیکھو
میں نہیں کروں گا، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ساتھ ہیں، تعاون کرتی ہیں، ہمیں آپس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی پیدا کر دی ہوئی ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی مجھے نہیں، میری فیملی میں کسی کو، میں نے کہا میری فرسٹ کزنز میں سے، میری پھپھو کی بیٹیاں ہوں، میرے تایا کی بیٹیاں ہوں، خالہ کی بیٹیاں ہوں، یہ جو میں پہلا دائرہ تمہیں گنوا رہا ہوں فرسٹ کزن والا، اس میں اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی، کوئی بیوہ ہو جائے، کوئی کسی کو طلاق ہو جائے، تو ہم دونوں مل کر یہ کام کریں گے، اسے شیلٹر دیں گے، اور شیلٹر دینے کا جائز راستہ یہ، تو تم دعا کرتی رہو میری فیملی میں ایسی ضرورت نہ پیدا ہو، اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے، یہ ہمیں کرنا ہو۔ تو اس انداز میں یہ ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے کہ ایک کسی وقت میں معاشرے کی ضرورت بھی پیدا ہو سکتی ہے، کسی وقت جو ہے وہ آپ کی فیملی میں بھی ایک ضرورت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس وقت آپ کو اللہ کا ایک حکم ہے آپ نہیں کرتے تو وہ بھی گویا کہ کوئی درست بات نہیں ہے، اور خام خواہ کر لیں یہ بھی کون سا کوئی اچھی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے جنسی جذبے پر قابو ہی نہ رکھ سکے۔ اب اس حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ جذبہ تو بڑا ہے، اس کو جو صحیح سمجھا ہے تو فرائڈ نے سمجھا ہے کہ کس قدر بڑا اور گہرا جذبہ ہے اور کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو کمزوریاں ہیں انسان کے اندر، یہ وہ کمزوریاں ہیں کہ انہیں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ شیطان تو شیطان کیا، ایجنسیاں بھی یہی جذبات ایکسپلائٹ کرتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایجنسیوں میں 3 باتیں کہی جاتی ہیں، 3 W جو مشہور ہیں کہ ایجنسیوں میں 3 W یہ کام میں لائے جاتے ہیں: ویلتھ، وائن اور وومن۔ اسی کے ذریعے سے وہ سارے اپنے سٹیپس آگے بڑھاتے ہیں، اور کسی آدمی کو ڈی ٹریک کرنا ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں میں تو یہ سب سے اہم ترین ہتھیار رہا ہے کہ عورتوں کو استعمال کر کے بندوں کو اپنے کام میں، تو یہ وہ اس کے کردار کی علامت ہوتی ہے ایک شخص کی کہ وہ اس وقت اپنے اس جذبے کو قابو رکھ سکے اور اس میں نہ آئے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ 2 راستے ایسے اللہ نے رکھے ہیں، ایک بیویوں کے اور ایک باندیوں کے۔ اس میں کوئی ملامت والی بات کسی کے لیے نہیں ہے، کوئی گھٹیا بات نہیں ہے یہ شادی کرنا یا یہ جو اپنے جذبے کو وہاں سے تسکین پہنچانا۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے سوا اگر کسی نے کوئی اور راستہ تلاش کیا، چاہے وہ قانون ہی کیوں نہ کر رہا ہو، وہ ہوتا ہے نا آدمی کے مچھلیاں پکڑنے کا دل آ جائے تو پھر پکڑ ہی لیتا ہے نا، پھر وہ قانون بنوا ہی لیتا ہے، ویکنڈ میریجز کے ہوں یا مسیار کے ہوں یا جو بھی ہوں۔ تو اس کے سوا اگر کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب آپ ذرا سمجھدار لوگ ہیں، کچھ اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں ضمن میں۔ ایک راستہ اور بھی ہے، اب کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ استمناء بالید، کہ ہاتھ کے ذریعے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنا جذبے کی تسکین کرنا، یہ بھی تقریباً سب کے نزدیک حرام بات ہے۔ وہاں ایک نوجوان ہے، وہ شدت جذبات میں بجائے کہ کہیں اور گناہ والا معاملہ ہو کچھ کر لیتا ہے تو یہ دوسری بات ہو جائے گی۔ اس لیے بعض نے پھر اس کو کہ ایک مکروہ کے درجے میں تو لیا ہے اس نوجوان کے لیے یا اس انداز سے، لیکن تقریباً اجماع کے درجے کی بات ہے کہ یہ بھی حرام کے درجے میں، اس راستے سے بھی اپنی ضرورت پوری کرنا یہ بھی کوئی درست بات نہیں ہے۔ تو اس سے آگے بڑھ کر آج جو دنیا میں طریقے نکل آئے ہیں وہ شاید میرے لیے بیان کرنے بھی ممکن نہ ہو، جو ڈالز کے اور کیا کیا، اور بندہ اگر تاریخ پر نظر دوڑاتا ہے تو قوم لوط بیچاری کو کتنا پتا تھا، جتنی فیسلٹیز اور طریقے آج دنیا میں نکل آئے ہیں
شاید وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں جانتے تھے. تو جس انداز میں یہ برائی جو ہے وہ اندر خانے ہماری جڑوں کے اندر سرایت کرتی چلی جائے گی. بہرحال ان چیزوں کا کتنا کوئی ذکر کرے اور یہ کس انداز سے یہ گہری چیزیں جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہیں. ہمیں تو شاید ڈاکٹر اسرار صاحب نے آج سے 15-20 برس پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو بیجنگ میں کانفرنس ہوئی ہے اور پھر قاہرہ میں کانفرنس ہوئی ہے, پھر دوبارہ سے بیجنگ میں ہوئی ہے, بیجنگ +5 کانفرنس. تو انہوں نے کہا ڈرو اس دن سے کہ جس دن پاکستان میں ہم جن پرستی کا قانون جو ہے وہ بنے گا. تو ہم کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے کہ یہ ہو جائے گا. اور اس کو سمجھ لیں, یہ جو بات آج بیان ہو رہی ہے نا, اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں ضرور اس کا ذکر ہوتا. وہ جو ٹرانسجنڈر کے حوالے سے دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے 2 ہی کیٹیگریز رکھی ہے, مرد یا عورت. یا آدمی مرد ہوگا, ہاں وہ ایک شے ہے جس کے ذریعے سے آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ مرد ہے یا یہ عورت. لیکن اس کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں نا, ایک آدمی چاہے جیسے ایک آدمی ہے آنکھ سے محروم ہے, ایک صلاحیت اللہ نے دی تھی, آنکھ سے محروم ہو گیا, یا پولیو ہو گیا, لات سے محروم ہو, اسی طرح وہ بھی ایک سیکس کی صلاحیت ہے, وہ اس کے اندر نہیں ہے. لیکن اگر اس کی داڑھی ہے تو عورتوں میں شمار کریں گے یا مردوں میں؟ تو جیسے ایک آدمی کی ٹانگ ختم ہو جائے لیکن ہو وہ مرد, تو مردوں میں شمار ہو. اس اعتبار سے اگر سمجھیں گے ہاں ایک آدمی کی وہ صلاحیت نہیں ہے سیکس والی, لیکن اس کا باقی چیزیں جو ہے وہ میکسیمم عورت کی طرف ہے, تو وہ عورت شمار ہوگا. مرد والی ہے تو مرد شمار ہوگا. ظاہر ہے اس کے پیچھے کتنے کتنے قانون ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایک خاتون آ جا کر کہہ دے کہ میں لڑکا ہوں, تو وراثت کے قانون سارا ڈسٹرب ہو گیا کہ نہیں؟ یا کوئی لڑکا کہے میں لڑکی ہوں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑی چیزیں جو ہے وہ آپس میں کنفیوژن کا شکار تو کر دیتی ہے دنیا, لیکن بالکل گہرائی میں جا کر اتر کر دیکھیں گے تو کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں پیدا کی ہیں, علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک صلاحیت تو انسان کا پورا مرد ہوتے ہوئے زندگی میں بھی ختم ہو سکتی ہے, ہو جاتی. تو بہرحال بعض چیزیں اس سے آگے کی بھی ہوتی ہیں. انسان آپ اور میں جس عمر میں ہیں, ذہن ہو سکتا ہے بہت کچھ کرنے کا جی چاہ رہا ہو, لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا پھر آدمی کا. تو بہرحال اس کے علاوہ جتنے بھی راستے دنیا نے اگر بنا لیے ہیں, ایجاد کر لیے ہیں, کوئی فیسلٹیز پرووائڈ کر دی ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ 2 چیزیں تو جائز ہیں, اس کے علاوہ نہیں. اچھا, جہاں دنیا یہ باندیوں کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے, وہاں یہ نہیں دیکھتی کہ اس نے کون کون سے طریقوں کی طرف دنیا کی رہنمائی کرتی ہے اور غیر فطری طریقوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے, اور ان کو برا جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے. اور ایک جائز راستہ جو اللہ نے کھولا ہو اور دونوں کے لیے کھولا ہو, جو جتنی ضرورت آپ کی ہے اتنی دوسرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اسلام نے تو عین فطری طریقہ اختیار کیا. ذرا اندازہ کریں نا, ایک خاتون پکڑی گئی ہے اور اسے آپ بند کر دیں, اور اس کے علاوہ وہ اگر کسی فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے تو اسی طرح یتیم خانہ کھولنا بہتر ہے یا یتیموں کو اپنے گھر میں لے آئیں تو بہتر ہے نا؟ یتیم خانہ میں تو بڑی آسان ہے, یتیم پال لیں بھائی, وہاں دے دیں, وہاں ہوں گے ملازمین کو کیا ہمدردی ہے ان یتیم بچوں سے یا دوسروں سے. اس کے نتیجے میں آپ اپنے گھر میں لا کر 2 یتیم پالتے ہیں اور ان کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتے ہیں. جیسے غلاموں کے بارے میں بھی کیا کہا گیا کہ کس قدر ان کا خیال رکھو, جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ, جو خود پہنو انہیں, بلکہ اگر انہیں کوئی مشقت والا کام دو تو حضور نے فرمایا ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اور یہ ملازمین کے ساتھ بھی کیا کریں آپ, کہ انہیں اگر کوئی آپ سخت اور مشکل کام دیتے ہیں, مشقت والا,
آج ظاہر ہے یہ اس کی ایک دوسری شکل ہے جو دنیا میں آ گئی ہے، تو حضور نے فرمایا ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرو، ان کی ہیلپ کے لیے، ان کے کام میں مدد کیا کرو۔ تو یہ چیزیں اجنبی لگتی ہیں آج، معروف منکر ہو جائیں گے اور منکر معروف کے درجے میں ہو جائیں گے چیزیں۔ بہرحال فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اچھا، اس مضمون کے ساتھ اس کا تعلق تو اس انداز سے سمجھ لیں کہ اگر آدمی کے اندر یہ لٹمس ٹیسٹ ہے آگے کہ تمہاری تعمیر خودی کا جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سامان تو ہوتا ہے نا، جب کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے پری ریکوزٹس کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے گھر بنانا ہے تو کوئی اینٹ پتھر کو جمع تو کریں گے نا، کوئی سیمنٹ جمع کریں گے، اسی سے وہ گھر تعمیر ہوگا نا۔ تو اسی طرح جب آپ اپنی سیرت کی تعمیر کریں گے تو اس کے یہ سٹونز ہیں، اس کے یہ پتھر ہے کہ نماز ہو، آپ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہو، لایانی کاموں میں صرف نہ ہو رہی ہو، جو ہے وہ وقت وہاں نہ لگ رہا ہو، اور جو ہے وہ شرمگاہوں کی، تو یہ بنیادی باتیں حفاظت والی، تو یہ وہ مٹیریل ہے، یہ ہوگا۔ اگر انسان آگے ٹیسٹ بتایا کہ اگر وعدے کی پاسداری نہیں کر رہا، امانت کی پاسداری نہیں کر رہا، تو گویا آپ نے اس پروگرام میں فیل ہے۔ پھر چاہے اس نے نماز کے اور تہجد کے ڈھیر لگا لیے ہیں اور مال کے بھی اخراجات کے پورے اس نے لنگر خانے کھول دیے، اور وقت تو خیر وہ ضائع ہی نہیں کرتا، لیکن اگر اس شخص میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، وعدے کی پاسداری اور امانت، یہی وجہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاذ ہی حضور نے کوئی خطبہ دیا ہو جس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں کہ لا دین لمن لا امانت لہو ولا لا دین لمن لا عہد لہو، لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا عہد لہو، کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں کوئی امانت کا وصف نہیں ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جس میں وعدے کی پاسداری نہیں۔ تو امانت یہی نہیں ہے کہ کسی نے 200 روپیہ آپ کو دیا تو آپ ویسے ہی 200 روپیہ لوٹا دیں تو آپ بڑے امانت دار ہیں۔ ہاں، جب وہ 200 کی جگہ 2 کروڑ آتا ہے تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے معاملہ ٹیسٹ۔ اور اسی طرح تؤد الامانات الی اہلہا، وہ بھی ہے، جو ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی گئی ہیں وہ بھی امانت ہے۔ ایس ایچ او کو ایک ذمہ داری کی گئی ہے تو وہ امانت ہے اس کے پاس، ڈی سی کو جو دی گئی ہے امانت ہے، آپ جہاں جابز کر رہے تھے یا کر رہے ہیں وہ امانت ہیں آپ کے پاس ساری کی ساری، وہ بھی تو امانت ہے۔ امانت کے اس تصور کو جائے، اور کسی کو ذمہ داری دینا، اپوائنٹمنٹ کرنا، یہ بھی امانت ہے کہ آپ اس کے اہل کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو امانت کے اس وسیع تر تصور کو لیں گے تو پھر بات آئے گی۔ اسی طرح وعدے کی پاسداری ایک وعدہ ہے، آپ اپنے ساتھ بھی انسان کرتا ہے، کہ میں غلط کام نہیں کروں گا۔ جو آدمی اپنے سیکس کے جذبے کے سامنے ہی ڈھیر ہو گیا، اسی کے سامنے لیٹ گیا، اسی کمزوری پر قابو نہیں پا سکا، تو وہ کیا دشمن کے سامنے کھڑا ہوگا اور کیا طاغوت کے سامنے کھڑا ہوگا اور کرے گا۔ تو پہلے جو اپنی کمزوریاں ہیں ان کے سامنے تو کھڑے ہونا، اپنے نفس کے مقابلے میں تو کھڑے ہونا، تو پھر وہ انسان ہوگا کہ جو کوالیفائی کرے گا کہ کسی اور بڑی شے کے سامنے بھی وہ کھڑا ہو سکتا، ورنہ ایک فون پہ سرنڈر کرنا پڑے گا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بنیادی کمزوریاں جو انسان کے اندر ہے، انسان ان کے سامنے پہلے سرنڈر کرتا ہے، پھر وقت آنے پر بڑی شے کو فیس نہیں کر سکتا، وہاں بھی سرنڈر کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو وعدے کی پاسداری، ویسے تو جس طرح آپ نیک لوگ ہیں، بندہ پوچھتا ہے کہ یار یہ کون لوگ ہوں گے جو وعدہ خلافی کرتے ہوں گے؟ قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم
آل فرعون، یہ سارے جو تھے، آل فرعون بھی خاص کر ان کا جو ذکر قرآن میں آیا کہ حضرت موسیٰ سے وعدہ کرتے تھے توڑ دیتے تھے، وعدہ کرتے تھے اے موسیٰ تو یہ عذاب دور کر دے، خون والا، یہ ٹڈی دل والا، یہ جو ہے مینڈکوں والا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے یا بنی اسرائیل کو جانے دیں گے تمہارے ساتھ۔ اچھا جو ہی وہ ہوتی وہ وعدہ کیا کرتے، تو بندہ کہتا ہے یہ فرعون وغیرہ بھی کوئی کیسے لوگ تھے کہ بار بار وعدے توڑ دیتے تھے، ایسا کر سکتا ہے آدمی؟ لیکن ہمارے صدر صاحب نے ہمیں سمجھا دیا کہ نہیں یہ کام ہو سکتا ہے، سمجھانا آسان کر دیا۔ انہوں نے جب کہا کہ وعدہ ہی تو کیا تھا نا، کون سا قرآن و حدیث تھی؟ سیاسی آدمی کا کون سا وعدہ ہوتا ہے؟ ایک سیاستدان وعدہ نہ توڑے تو یہ وہ سیاستدان ہی کائے کا ہوا؟ وہ تو وعدے کر کر کے ہی اوپر آتا ہے کہ یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا۔ تو یہ ایک دوسری ریفلیکشن بھی سوچ لیں، جو قوم اصل میں کیا ہے، قوم یہی چاہتی ہے، قوم کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے اوپر آدمی۔ ایک تو ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ بھی ہوتی ہے کہ حکمران اس کے دین پر نیچے ہوتے ہیں، لیکن ایک تو یہ بھی تو ہے نا کہ جو نیچے والوں کا معاملہ ہوتا ہے وہی اوپر والے کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ ویسے یہ دونوں حدیثیں مقابل میں لا کر سمجھیں گے تو بڑی سمجھ میں آئے گی بات۔ دیکھیں نا، ایک حدیث میں یہ بیان کر دیا گیا کہ لوگ کے کس پر ہوتے ہیں، اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ بادشاہ کس پر ہوتے ہیں، اچھا اس کو سمجھے بات کو، حدیثوں کے اندر جو حکمت ہے اگر غور کر کے آدمی سمجھے نا بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اچھا ہم چونکہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہاں فضائیہ میں رہ رہے ہیں، یہاں آپ باہر رہ رہے ہیں، یہاں جو آپ لوگوں کے ساتھ واسطہ پیش آ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے نا، آپ یہ توقع نہ کریں یہی اوپر بھی ہو رہا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے ہم امریکہ میں تو نہیں گھوم رہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ جب ادھر دیکھنا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کے بڑے کیا کر رہے ہیں، ان کی خبریں تو آ رہی ہوتی ہیں نا۔ تو جب آپ کو پتہ چلے وہاں ان کے لیڈران یہ کر رہے ہیں تو آدمی اندازہ کر لیتا ان کی پبلک بھی یہ کر رہی ہوگی، اور جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں جو پبلک کر رہی ہوتی ہے اوپر وہی ہو رہا ہوتا ہے۔ ورنہ آدمی کہتا ہے کہ یار یہ بات کیا ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے جیسے لوگ ہیں ویسے حکمران، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے جیسے حکمران ہوتے ہیں ویسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ کہاں آپ نے کس حدیث کو اپلائی کر کے سمجھنا ہے بات، کہاں کس حدیث کو کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ امانتیں اور وعدے، یہ پوری انسانی زندگی، اس پر چونکہ آیا ہے بر میں بھی ہم نے تفصیل سے گفتگو کر لی تھی کہ پوری انسانی زندگی وعدوں پر استوار ہے، امانتوں پر استوار ہے۔ اللہ سے بھی وعدہ ہے، اللہ کے رسول سے بھی وعدہ ہے، اللہ کے دین سے بھی وعدہ ہے، بلکہ آپ نے شادی کی ہے تو وہ بھی تو ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، آپ نوکری کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک وعدہ ہی ہے، وہ بھی ایک کنٹریکٹ ہے، اتنے ٹائم ڈیوٹی کریں گے، اتنی سیلری آپ کو ملے گی، تو پوری زندگی وعدوں پر ہے۔ پھر آخر میں پھر دوبارہ بات وہی ختم کی، والذین ہم علی صلواتہم جو حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں نماز پہلے والے جو تھا نا خاشعون، وہاں نماز کی باطنی بات تھی، یہاں اصل میں نماز کا جو ظاہر ہے وہ مراد ہے۔ نماز کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کو وقت پر ادا کریں، کتابم موقوتا، نماز اہل ایمان پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی، اس کی حفاظت اس مقررہ وقت میں پہلے وقت میں ادا کریں۔ اسی طرح اس کی حفاظت کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی 2 رکھتے ہیں، کوئی 4 ہے، کوئی 3 ہے، تو وہ بھی اسی حفاظت میں آئے گا۔ اسی طرح رکوع کب ہے اور سجدہ کب ہے، یہ بھی حفاظت ہے کہ رکوع اگر پہلے کرنا ہے تو پہلے کرنا ہے، اور سجدہ جو ہے بعد کا تو بعد میں۔ تو یہ پوری نماز کی حفاظت کرنا،
اسی طرح وہ نماز ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو پھر جب ظاہری شکل پر لاتے ہیں تو بہت ہی آگے لے جاتے ہیں، معاشرے کی تنظیم کا ذریعہ ہے، وہ سارا نظام اس نماز کے اندر موجود ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ روزمرہ کی نماز جب آپ اپنے محلے میں پڑھتے ہیں تو وہاں کے حالات دکھ سکھ وہ ایک آپس میں سوشل ایک کنٹیکٹ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، پھر جمعے کی ذرا اور بڑی حیثیت میں، اور پھر اسی طرح خاص کر حج تک چلے جائیں تو حج میں جا کر ایک امت کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں نا، کوئی پاکستانی ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی مصری ہے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا ایک احساس ہوتا ہے، وہاں سب ایک جیسے، وہاں پر جا کر ایک امت کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ سارے لوگ یہاں آئے تو اسی طرح یہ جمعے کے اندر جو 2 خطبے ہوتے تھے، یہ کیوں ہوتے تھے؟ ایک خطبہ تھا تذکیر کے لیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن و یذکر الناس، مسلم شریف کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے اور اس کے ذریعے لوگوں کی تذکیر کرتے تھے، یا قرآن کی تذکیر کرتے تھے یا قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے تھے۔ اور دوسرے خطبے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک خطبے میں حکومتی پالیسیز، اس وقت یہ میڈیا کا دور تو نہیں تھا، نہ یہ آج کل کے ذرائع ابلاغ تھے، وہ جو کہتے ہیں نا فرعون جو ہے وہ خبر پہنچاتے تھے تو کس طرح سے وہ پہنچاتے تھے؟ ڈنڈورچیوں کے ذریعے، جاؤ شہروں میں محلوں میں یہ اعلان کرو، یہ بات جو ہے حکومت کی طرف سے۔ تو اسلام نے وہ نظام دیا تھا کہ جمعے کے ذریعے، کہ ایک خطبے میں، چونکہ وہ جو اور جمعہ بھی کون پڑھاتا تھا؟ حکومتی آدمی پڑھاتا تھا۔ اس لیے فقہ حنفی میں تو وہ بات بھی ہے کہ جو حکومت کی طرف سے تعیناتی امام کے علاوہ جو اگر آ کر کھڑا ہوگا تو اس نے بغاوت کی، تو وہ آ کر پھر ایک میں حکومتی سٹیٹمنٹس جاری ہوتی تھی۔ وہ سرکاری آدمی کیوں پڑھاتے تھے؟ تحصیلدار نے پڑھانا ہے، گورنر نے پڑھانا ہے، جو بڑی شہر کی مسجد ہوتی وہاں گورنر نے پڑھانا ہوتا تھا، تاکہ حکومتی چیزیں اور وہ پالیسیز جو ہے وہ جو اوپر سے آ رہی ہیں وہ بیان کریں، ایک ہفتے کی جو آگے ہے خبریں ہیں، کیا ہے، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے، اس کی تصدیق ہو۔ تو بہرحال یہ ایک نماز کا ظاہری ایک معاملہ جو ہے وہ اس انداز سے، اور ایک باطنی معاملہ جیسے میں نے کہا کہ اس روح کی ایک تجلی کے لیے، اس کی ایک غذا کے لیے، اس کی توانائی کے لیے وہ ہو، یہ تو دونوں پہلو ہی اس کے اندر رہیں گے۔ زکوٰۃ کا بھی ایک قانونی پہلو ہے، ایک عبادت کا پہلو ہے، اس کے اندر ایک آپ کے تزکیے کا پہلو ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو ہیں اگر اس راستے پر چلیں گے تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اولئک ھم الوارثون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہوں گے جو فردوس کے وارث ہوں گے۔ فردوس جو ہے وہ انہیں وراثت میں ملے گی، اور وہ فردوس کیا؟ یعنی جنت۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ آپ ذرا ایک اور انداز میں بات کو سمجھیں۔ آپ فورسز میں گئے یا کہاں گئے تو کچھ ٹیسٹ ہوئے، آپ کے ابتدائی ٹیسٹ ہوئے، ISSB کے ٹیسٹ ہوئے، پھر آپ نے کورسز کیے اور تب جا کر کوالیفائی ہوئے نا، کہیں گئے۔ تو یہ جنت میں جانے کے لیے گویا یہ بھی پری ریکوزٹس۔ جنت میں کون آدمی جائے گا جو ان صفات کا حامل ہوگا، اس کردار کا حامل ہوگا۔ ویسے سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، ایک آدمی یہیں تاکہ جھانکی نہیں چھوڑتا تو وہ جا کے جنت میں بھی وہی کرے گا کہ نہیں؟ سمجھانے کو کہ تو وہ تو جنت کا ماحول خراب کر دے گا نا۔ پھر وہ لطیفے کے درجے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ ایک بٹ صاحب تھے تو ان کو فرشتے مار رہے تھے، تو ان کو پوچھا لوگوں نے کہ بھائی ان کو کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے دودھ کی نہر میں جھاگ لگا دی، ساری نہر جو ہے وہ انہوں نے دہی بنوا دی ہے، بھائی جھاگ لگا کے آپ کو۔ تو یہ سو صرف ایک سمجھانے کو ایک ذرا لطیفے کے انداز میں نے کہا کہ تو وہ جنت کا اگر وہ صفات، اعلیٰ صفات آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتی تو پھر جنت کے لیے گویا کہ آپ کوالیفائی نہیں کر رہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں اگلی دفعہ انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے
کہ یہ تو بیسک چیزیں تھیں، اس کے اوپر اضافی چیزیں کیا ہیں جو خوبصورت بنائیں گی آپ کی شخصیت کو، اور جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان ایسا نظر بھی آنا چاہیے۔ ایک تو ہے جو یہ چیزیں اندر کی ہیں جو نظر نہ آئیں، بیسک ہیں، بنیادی ہیں۔ ہاں اس میں ایک اور بات میں رہ گئی تھی، میں نے کہا تھا کہ سورہ معارج کے ساتھ جب تقابلی وہ ہم مطالعہ کریں گے تو وہاں میں نے شہادت کے لفظ کو کہا تھا کہ وہاں میں ڈیفائن کروں گا، وہ مجھ سے سکپ ہو گیا ہے۔ اذان تو نہیں ہوئی ابھی؟ تو شہادت بھی اصل میں امانت ہے۔ یہاں جو لفظ آیا تھا نا امانت، تو وہاں آیا تھا شہادت۔ تو میں نے کہا تھا ان کا لنک جب وہ میں آگے پڑھاؤں گا تو پھر بیان کروں گا۔ اصل میں شہادت بھی ایک امانت ہے آپ کے پاس۔ من کتم شہادت عند اللہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ جس نے اللہ کی دی ہوئی شہادت، وہاں تو یہودیوں سے خطاب ہے نا، ان کے پاس وہ گواہیاں موجود ہیں۔ اسی طرح کسی نے کوئی چیز دیکھی اور اس کی اگر شہادت نہیں دی تو وہ بھی اس کے پاس امانت تھی، وہ بھی اس نے بددیان تھی۔ اور یہاں تک کہ اس شہادت کو قرآن حکیم لے گیا ہے شہادت علی الناس، کل نوع انسانی کے اوپر جو ہے وہ شہادت قائم کر دینا۔ شہادت تو وہاں تک جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو بنیادی باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں قائم و دائم رکھے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔